حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ گو اس زمانے کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے، اور اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ابن الاشعث کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہے اور بڑے علماء میں سے ہے۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض اور عداوت تھی۔ وہ چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلہ میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلایا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے اخیر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں بھی وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، حجاج نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو سعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا نام سعید ہے۔ حجاج نے کہا کس کا بیٹا ہے؟ سعید نے کہا جبیر کا بیٹا ہوں، یعنی کہ سعید کا ترجمہ نیکبخت ہے اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام کا اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا۔ وہ تو سمجھتے تھے عربی کو کہ سعید کا معنی یہ ہے اور جبیر کا معنی یہ ہے، تو اس کو غصہ آیا کہ یہ تو نام دونوں اچھے معنی والے ہیں۔ اس لیے کہا نہیں، تو شقی بن کثیر ہے۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز کو۔ سعید نے کہا میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج نے کہا تو بھی بدبخت اور تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید نے کہا غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور ہے، یعنی علام الغیوب۔ حجاج نے کہا اب میں تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید نے کہا تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ اگر تو مجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، تو پھر تو میری ماں نے میرا نام صحیح رکھا، کیونکہ نیکبخت وہ ہوتا ہے جو شہید ہو جاتا ہے۔ تو مجھے شہید کرے گا تو میں نیکبخت، میرا نام جو میری والدہ نے نیکبخت رکھا، سعید کا معنی ہے نیکبخت، تو میرا نام صحیح رکھا۔ حجاج نے کہا اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسے جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید نے کہا اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید نے کہا وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج نے کہا خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید نے کہا میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج نے کہا میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید نے کہا جس چیز کا مجھے علم نہیں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج نے کہا میں ان میں سے سب سے پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید نے کہا جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حجاج نے کہا سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید نے کہا اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بید و
اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید نے کہا اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں گا تو بتا سکتا ہوں۔ حجاج نے کہا میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید نے کہا میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج نے کہا تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید نے کہا میں نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ حجاج نے کہا تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید نے کہا کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج نے کہا میں تو ہنستا ہوں۔ سعید نے کہا اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا۔ حجاج نے کہا میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید نے کہا میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہے۔ حجاج نے کہا میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید نے کہا اللہ پر کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کرے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج نے کہا میں کیوں جرأت نہیں کر سکتا حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید نے کہا میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج نے کہا ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید نے کہا میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کے کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید نے کہا یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج نے کہا شرط کیا ہے؟ سعید نے کہا یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہو، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گی۔ حجاج نے کہا ہم نے جو جمع کیا ہے اچھی چیز نہیں؟ سعید نے کہا تو نے جمع کیا ہے تو تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج نے کہا کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید نے کہا صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید نے کہا ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج نے کہا حجاج دق ہو کر بول رہے ہیں بتلا کہ میں تجھے کس چیز سے قتل کروں؟ سعید نے کہا جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج نے کہا کیا تجھے معاف کر دوں؟ سعید نے کہا معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لایا گیا اور اطلاع دی گئی، پھر بلایا گیا اور پوچھا۔ حجاج نے کہا تو کیوں ہنسا؟ سعید نے کہا تیری اللہ پر جرأت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر علم سے۔ حجاج نے کہا میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید نے کہا میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، قبل رخ ہو کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھا، یعنی میں نے منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں مشرکین میں سے۔ حجاج نے کہا اس کا منہ قبلہ سے پھیر دو اور نصارہ کے قبلے کی طرف کر دو، انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا،
چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ الْكَافِي بِالسَّرَائِرِ، جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے، وہ بیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج نے کہا اوندھا ڈال دو، یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج نے کہا اس کو قتل کر دو۔ سعید نے کہا میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا، بخلاف اور لوگوں کے کہ خوف سے ان کا خون بہت ہی خشک ہو جاتا ہے۔ علماء سلف کتاب الامت سیاست۔ فائدہ: اس قصہ کے سوال و جواب میں کتب میں کمی زیادتی بھی ہے اور بھی بعض سوال و جواب نقل کیے گئے، میں تو نمونہ ہی دکھانا تھا ہم نے تو نمونہ ہی دکھانا تھا، اس لیے اسی پر اکتفا کیا گیا۔ تابعین کے اس قسم کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ حضرات اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت فرماتے رہے، لیکن حق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔